زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارا ٹاپک، سیکھنے سکھانے والا ٹاپک، اور یوں سمجھیں کہ بیدار کرنے والا ٹاپک لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ دل کا سکون ہوتا ہے، اور یہ سکون اللہ کی یاد اور اس کے ڈر میں پوشیدہ ہے۔ جب دل میں اللہ پاک کا خوف رچ بس جاتا ہے تو پھر انسان کی تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، یعنی انسان تنہا رہ کر بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اور محفل میں بھی اپنی زبان اور نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ خوف خدا وہ لگام ہے جو سرکش نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خوف خدا۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ خوف خدا کسے کہتے ہیں، خوف خدا کیا ہوتا ہے، کیا وقتی طور پر رو لینے کا نام خوف خدا ہے، یا خوف خدا کے کچھ عملی تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں خوف خدا کیسا ہوا کرتا تھا، ان کی کیا کیفیات ہوا کرتی تھی۔ اور ان تمام باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مبلغین یہاں تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ 3 مبلغین موجود ہیں، ان سے ان تمام امور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اور ایک ثنا خاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ آئیے پہلے میں اپنے بزرگ مبلغین کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ میرے سیدھی طرف تشریف فرما ہے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی اتاری بھائی۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرمایا ہمارے بزرگ مبلغ جناب محمد شہزاد اتاری بھائی۔ شہزاد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری دوسری جانب تشریف فرما ہے بزرگ مبلغ ہیں محمد ہاشم اتاری بھائی۔ ہاشم بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے خوش الخان ثنا خان جناب محمد سہیل اتاری بھائی۔ سہیل بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے زندگی بہتر بنائے پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف شامل کرتے ہیں اور برکتیں لوٹتے ہیں۔ سہیل بھائی آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راہ پر خار ہے
کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے، کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے، اور چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے، لوگوں سے چھپ گئے ہیں، مگر اللہ پاک سے کون چھپ سکتا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے۔ یہی بات دل میں ڈر پیدا کرنے والی ہے، خدا کا خوف دل میں ابھارنے والی ہے، خوف خدا کو اجاگر کرنے والی بات ہے۔ پھر پڑھیں سہیل بھائی۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پروا دیکھ، ارے او مجرم بے پروا دیکھ، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے، اور تیرے بیمار کو میرے ساتھ، تیرے بیمار کو میرے ساتھ، عش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے، عش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے، اور کام زندہ کے کیے اور ہمیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا
گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، اس شعر میں میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ کام ہم کر رہے ہیں جہنم میں لے جانے والے، اور ہمیں جنت کا شوق ہے۔ ہمارے کام درست نہیں ہیں، اعمال درست نہیں ہیں، لیکن شوق جنت کا ہم نے رکھا ہے۔ اف ہمارے اس حال پر کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ جی کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے۔ پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا کلام ہے میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ پورے کلام میں آپ نے فکر آخرت کو بیان کیا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں جگایا، اور آخر میں آ کے حوصلہ بھی دیا اور فرمایا کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ غفار بھی اللہ کریم کی ایک صفت ہے، اور اللہ کریم قہار بھی ہے، اللہ کریم جبار بھی ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اپنی تنہائیوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اور اللہ کا ڈر جب دل میں ہوگا، خوف ہوگا، تو ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں گی۔ خوف خدا کیا ہوتا ہے؟ یہ خوف خدا کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں؟ ہم کیسے محسوس کریں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر وہ کون سا آلہ ہے، وہ کون سا ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم میں یہ کیفیت موجود ہے یا نہیں؟ آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے مبلغ کی طرف، ہمارے رکنی شورا حاجی محمد شاہد مدنی بھائی۔ شاہد بھائی، خوف خدا کی تعریف کیا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہے بھی کہ نہیں، یا اس کی کیفیات کیا ہیں ہمارے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا ایک قلبی یعنی دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک صفت ہے جو انسان کو دل میں حاصل ہوتی ہے۔ کیفیت کو بعض دفعہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیفیت کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن بعض دفعہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس کی کچھ علامات ضرور ہوتی ہیں کہ جو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس بندے کے اندر موجود ہے۔ جیسے خوشی ہے، خوشی کی جو اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ خوشی کو یوں بیان کرنا تو مشکل ہوتا ہے، یوں تو کہا جا سکتا ہے میں خوش ہوں، لیکن خوش آدمی کس طرح ہوتا ہے یہ پھر جو ہے وہ اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ چہرہ کھل جائے گا، اور جو ہے وہ اچھے کلمات زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح خوف خدا بھی ہے کہ خوف خدا ایک کیفیت کا نام ہے۔ اچھا، یہ ہم کیسے سمجھ سکیں گے کہ جب یہ ہمیں چیز حاصل ہوگی، جب ہمیں یہ حاصل ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا خوف خدا کس کو کہتے ہیں۔
تو اللہ پاک ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے، آمین اور اس کیفیت کی جو علامات ہیں وہ ہم سے ظاہر ہونی چاہیے۔ کچھ علامات جو ہے وہ فقی ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درۃ الناصحین کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہیں، اور یہ کیفیت، یہ علامات ہم بھی سنیں اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ علامات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ ہیں تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خوف خدا بھی ایک صفت ہے نا، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی ہے، سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچانے والی ہے، تو یہ صفت بھی کوشش کر کے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیفیت جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے، بے شک بے شک۔ یہ صفت جو ہے وہ ہم پانے میں کامیاب ہو جائے۔ خوف خدا یہ بھی ایک نعمت ہے، بے شک۔ تو یہ ہمیں نعمت حاصل ہو جائے۔ تو چند علامات عرض کرتا ہوں۔ انسان کی زبان، کہ جب خوف خدا ہوتا ہے تو پھر انسان کی زبان پر ذکر الہی جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ تلاوت قرآن میں بندہ مشغول ہوتا ہے، علمی جو محافل ہیں اس میں شرکت کرتا ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے اور دیگر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، دینی اجتماع وغیرہ ہیں، اس میں شرکت آدمی کرتا ہے، اور پھر زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی، فحش کلامی وغیرہ جاری نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے پیٹ سے پتہ چلے گا کہ بندہ حرام نہیں کھاتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا والا ہے۔ آنکھ سے گناہ نہیں کرتا، بے حیائی والی چیزیں نہیں دیکھتا۔ اسی طرح ہاتھ جو ہے وہ حرام کی طرف نہیں بڑھتے، اللہ پاک کی اطاعت والے کاموں میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں۔ قدم جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف چل کر نہیں جاتے۔ اس کا دل، خوف خدا والے کا دل جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی حسد سے پاک ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کی خیر خواہی جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، خوف خدا رکھنے کی جو ایک رزلٹ ہے کہ آدمی پھر اللہ پاک کی اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی جو سننے کا سلسلہ ہے وہ بھی اچھی بات سننے والا، تلاوت قرآن سننے والا اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند علامات آپ نے ذکر کی ہیں، اور یہ علامات جس میں ہوں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ یعنی ان علامات کو ہم پیش نظر رکھ کر اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، جی، اپنا چیک اپ کر سکتے ہیں، اپنی کیفیات کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ ان باتوں کو سامنے رکھ کے ہم میں کتنی احتیاط موجود ہے۔ اگر واقعی یہ سارے جو باتیں آپ نے بیان کی ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کیفیت ہمارے اندر موجود ہے، اور اگر یہ 8 باتوں میں سے 100% نہیں، 50%، 50% سے کم، تو جتنی کم ہے پھر کیفیت اتنی کم ہے۔ جی، کہ خوف خدا کے حوالے سے علماء نے درجات بیان کیے ہیں، کہ ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک متوسط درجہ ہے، اور بالکل جو ہے وہ نیچے والا درجہ ہے، کمزور درجہ ہے، اور ایک جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے خوف خدا نہ ہونے والا ہے۔ ویسے کچھ نہ کچھ خوف خدا تو انسان کے اندر ہوتا ہی ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں ہمارے اندر جب ہم موجود ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت کو اعلیٰ اور عرفات چاہتے ہیں تو یہ نعمت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پھر کوشش کرنا ہوگی، اور یعنی اگر مطلب ہم اس پر مشق کریں، کوشش کریں، محنت کریں تو اس میں کیفیت ہماری بڑھ سکتی ہے۔ جی بالکل، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو خوف خدا کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیگر دیکھیں جیسے تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ تعلیم پر توجہ دو۔ ایسا تو ہی جس طرح ایک جو ہے وہ ایجوکیشن ہم کوشش سے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح خوف خدا بھی ہم کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو کمی ہے وہ ہم اپنی کوشش اور محنت سے جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری گفتگو ہمیں سننے کو ملی، اور یہ علامات ہمارے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی بھائی نے بیان فرمائی کہ انسان کی زبان میں احتیاط پیدا ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں، ہاتھوں میں، اس کے قدموں میں، اس کے دل میں
اور اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں بندہ لگ جاتا ہے، اور اس کی سماعت یعنی وہ کوئی غلط بات سنتا بھی نہیں، نہ غیبت سنتا ہے، نہ کسی کے عیب سنتا ہے، اور زبان سے بھی کسی کی برائیاں نہیں کرتا۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ دیکھیں خوف خدا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی ہم مزید گفتگو بھی سنیں گے۔ یہ علامات اگر ہم نے محفوظ کر لی نا، اپنے لکھ لی، کہیں نوٹ کر لی، اور محفوظ کر کے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیا، تو ہم کس اسٹیج پر ہیں ہمیں یہ پتہ چل سکے گا، ہماری کیا کیفیت ہے، ہمارے اندر کس قدر اللہ کا خوف موجود ہے۔ دیکھیں ہر بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اپنے قول میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ کتنا خوف خدا ہے ہمارے اندر؟ اور جتنا یہ نعمت زیادہ ہوگی انشاءاللہ آخرت میں اتنا ہی اللہ کریم ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ تو ہمیں ان باتوں کو نوٹ کرنا ہے، اور اپنا محاسبہ کر کے اس نعمت کو اپنے اندر بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ خوف کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ آئیے دوسرے مبلغ کی جانب چلتے ہیں، محمد شہزاد اتاری بھائی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خوف خدا سے متعلق اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ جی شہزاد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنا یہ واضح فرمان ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ خاص توجہ میں رکھنے کی بات ہے۔ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں اللہ پاک سے نہیں ڈرتا، بے شک۔ اس طرح بھی ہم نے سنا بھی۔ مگر اللہ پاک سے ڈرنے کے جو درجے ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے کی جو علامات ہیں، مثلاً گناہوں سے بچے، بندہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچے، اور اس کا دل نیکیوں میں لگے، اور عبادت کی کثرت کرے، اسلام کی تعلیمات پر واقعی صحیح معنوں میں عمل کرے۔ مطلب یہ کتنا واضح ہے کریم بھائی کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ حقیقت کیا ہے، اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ مطلب کسی کی آہٹ بھی ہو نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ پاک ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جہاں مارکیٹ میں، دکانوں کے باہر، گلی کوچوں میں کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، اور لوگ گزرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، یار کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہوگا۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو انسان خوف کے مارے غلط کام نہیں کرتا کہ یار ریکارڈ ہو جائے گا، بالکل صحیح، اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ میں عموماً اسی پروگرام میں کئی ایک مرتبہ یہ جملہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ امیر السنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ نا کہیں لکھ کر لگا لو، اللہ دیکھ رہا اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ ہے۔ نہیں، کسی طرح دل میں خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو کہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو جائے۔ یعنی میں ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہ کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، بے شک۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف رکھتے۔ حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا
کہ 40 دن تک سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے، اللہ یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں کے پانی سے زمین پر سبزہ اگ گیا۔ اللہ 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 پاک کے نبی، کیسا خوف ہے، کیسا ڈر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے اتنا پیارا ان کو درجہ عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا کہ خلیل ہیں اللہ پاک کے۔ ان کا خوف خدا، اتنا رویا کرتے کہ روایت میں ہے کہ خوف خدا عز و جل سے روتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے مبارکہ سے گڑگڑاہٹ کی ایسی آواز پیدا ہوتی کہ 1 میل سے سنی جاتی۔ اللہ اللہ، اس طرح کا خوف خدا، اتنا گریا، اتنا رونا۔ اور مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مرتبہ ہے، اللہ اللہ، اتنا بڑا مقام رکھنے والے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف خدا سے روتے تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کیا کبھی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو عذاب دیتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر فرماتے، اے جبرائیل، جب میں اپنی طرف نگاہ کرتا ہوں تو یہ بھول جاتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا خلیل ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیے اندازہ لگائیں گے کریم بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن ان کے خوف خدا کا عالم دیکھیں کہ ہر وقت اللہ پاک کے خوف سے تھر تھر کانپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے۔ ایک اور نبی حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کھو گئے تو آپ کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو تلاش کر رہے تھے، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، آخر کار ایک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھدی قبر میں کھڑے رو رہے ہیں۔ فرمایا، اے میرے لال، میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ عرض سنیے گا کیا فرماتے ہیں، بابا جان، کیا آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہوگا؟ اللہ اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حق میرے بیٹے رو، اور یہ فرما کر آپ بھی ان کے ساتھ رونے لگ گئے۔ اللہ 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 اللہ، اب اپنی کیفیت دیکھیں، میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم تو بے خوف ہیں، نڈر ہو گئے، اور ہم کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ پاک کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا انبیاء کرام علیہ السلام کس قدر اس نعمت سے سرفراز تھے، کیسا اللہ کا خوف تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام اتنا روئیں کہ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے اور وہ آ کر پیغام دیں کہ رب فرماتا ہے، کیا تم نے ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو عذاب دے؟ تو
ایسی کیفیات ان کی گریا ان پہ طاری ہوتا کہ سینے سے جو آواز رونے کے سبب نکلتی 1 میل دور تک سنائی دیتی۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ان کی کیفیات اتنی مبارک ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تنہائیاں ہماری کیسی ہیں، محفلیں ہماری کیسی ہیں، وہ کون سا دن، کون سا گھنٹہ، کون سا لمحہ ہے کہ جو ہمارا گناہوں سے پاک گزرتا ہے، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے بھی خوف خدا سے آنسو گرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں بھی یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کیا ہونا ہے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سوچیں گے، فکر آخرت کریں گے تو یہ کیفیت دل میں پیدا ہوگی، اللہ پاک کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، اور یہی اللہ پاک کا ڈر یقین مانے کہ دنیا میں بھی ہمارے ایمان کی سلامتی کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ ہماری قبر و حشر کو بھی روشن و منور کرے گا اگر اللہ کا خوف ہم اپنے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے، موضوع ہے خوف خدا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال ابھی ہم نے سنے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال کیسے ہوتے تھے اور ان کے قلوب پر کتنا خوف خدا ہوا کرتا تھا۔ آئیے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اور سلف صالحین کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، ان کے دل میں کیسا خوف خدا ہوا کرتا تھا، اور ان کی سوچ کیا ہوا کرتی تھی۔ آئیے ہاشم بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ہاشم بھائی سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ جی ہاشم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الکریم، خوف خدا وہ صفت ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں کم یا زیادہ موجود ہوتی ہے۔ کہ اگر اللہ پاک کے نیک بندوں اولیاء کرام کی بات کی جائے تو ان کے پیش نظر تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر ان سے مستحبات بھی چھوٹ جاتے ہیں نا تو اس کو بھی وہ سیئات میں شمار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں پہ بھی بہت شرمندہ ہوتے ہیں، تو پھر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر رونا دھونا، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی ایسا منظر بھی دیکھ لیں نا اس سے بھی سبق لیتے ہیں، کوئی ایسا خواب بھی دیکھ لیں تو اس سے بھی سبق لیتے ہیں، اور خوف خدا طاری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے اوپر ایک مرتبہ خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ آپ اپنے حجرے شریف میں تشریف لے گئے اور سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور خوف خدا سے ان کا سینہ ابل رہا تھا۔ اتنا روئے کہ مسلح جو ہے نا وہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ کہنا آسان ہے، رونا ہو سکتا ہے ہمیں بھی آتا ہو، یہاں تک آنسو آ گئے، تولیے سے یا رومال سے ہم نے صاف کر لیا، مسلح گیلا ہو گیا، تو کتنا رونا ہوگا، اتنا گریا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ آواز جب باہر پہنچی تو آپ کے صاحبزادے، آپ کے مریدین پریشان ہو گئے۔ آپ کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز ہے نا ان کے سینے کو چیر رہی تھی۔ دروازہ وہ ٹھکٹھکا رہے، حضرت کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، التجا کر رہے ہیں، دروازہ تو کھولے، مگر آپ کے اوپر خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا، چیخ چیخ کر روتے جا رہے ہیں، اور دروازہ کھولنے کی طرف توجہ ہی نہیں، بس اپنے کام میں لگے ہوئے۔ آخر ان کا آپس میں مشورہ ہوا۔ آپ کے جو پوتے تھے نا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ کو بڑی محبت تھی، اور ان کو بلاتے، تو حضرت شاہ رکن عالم کو بلایا گیا۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی اور 2 سے 3 مرتبہ زور سے پکارا، دادا جان دروازہ کھولیے۔ آخر شیخ الاسلام اٹھے، دروازہ کھولا، شاہ رکن عالم کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب آپ اندر پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا دیکھا انہوں نے کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھی، ان پہ ورم آ گیا تھا۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسو ختم ہو گئے اور آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب یہ دل ہلا دینے والا منظر دیکھا تو پوچھا، دادا جان اتنا رونے کا کیا سبب ہے؟
اب سنیں، آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام بہاؤالدین ہے، اللہ اور زہد و تقویٰ میں وہ صاحب کمال ہے، علم و عمل میں اپنے وقت کا سردار ہے۔ اللہ اللہ اس کا انتقال ہوا اور سالہ سال کی عبادت، تقویٰ، پرہیزگار اس کے کچھ کام نہ آئی، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے گئے اور ایمان سلب کر لیا گیا۔ اللہ استغفر اللہ اس الامان شخص کا یہ حال دیکھ کر مجھ پر خوف خدا طاری ہو گیا۔ ایک وہ بہاؤالدین تھا الحفیظ، جس کی عبادت و اطاعت اس کے کسی کام نہیں اور اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، اور ایک میں ہوں خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اسی طرح ایک بزرگ اپنے مصاحبے کے ساتھ باہر نکلے، دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، اس کے اوپر نظر پڑی، خوف خدا کا غلبہ ہوا، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ ہوش آئے نا، لوگوں نے پوچھا کہ اس شخص کو دیکھ کر آپ کے اوپر خوف، خیریت تو ہے؟ مختصر کر رہا ہوں میں، بولے ایک وقت تھا کہ شخص مطلب ہے کہ عبادت گزار تھا، اللہ لیکن ایک بس وہ لڑکی کے چکر میں پڑ کر آخر ہوتے 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 وہ غیر مسلم ہو گیا، استغفر اللہ اور آج استغفر اللہ یہ مرتد ہو گیا۔ آج لوگ اس کا انتقال ہوا، لوگ اس کو گھسیٹ کر کچرے کے ڈھیر میں لیے جا رہے ہیں۔ استغفر میں سوچتا ہوں میرے ایمان کا کیا بنے گا۔ اللہ اللہ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ یہی نہیں، اصل میں ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، توبہ کر لی تو شاید مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس میرا گناہ معاف ہو گیا۔ ہم شروع کے گناہ مطلب ہے کہ بھول جاتے ہیں۔ میرے مرشد نے بڑی پیاری تربیت فرمائی تھی کہ گناہ پرانا ہونے سے معاف نہیں ہوتا، گناہ بھولنے سے معاف نہیں ہوتا، توبہ سے معاف۔ بلکہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ خوف خدا ہوگا تو بندہ توبہ کرے گا نا۔ حضرت عتبۃ الغلام ایک جگہ سے گزرے تو اور غالباً سردی کا موسم تھا، اور خوف خدا کا غلبہ ہوا، چہرہ لال ہو گیا اور پسینے چھوٹنے لگے۔ اللہ اللہ لوگوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ سردی کے موسم میں یہ حال اور پھر پسینے؟ فرمایا جس مقام پہ میں کھڑا ہوں نا، بچپن میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اللہ وہ یہاں آ کے مجھے یاد آیا تو خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا خوف دل میں ایسا ہونا چاہیے کہ پرانے گناہ بھی سامنے ہو، بندہ اپنی نیکیوں پر مت اترائے نہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک بزرگ کا قول ملتا ہے کہ نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو۔ گناہوں کو یہ بھی خوف خدا لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم سوچیں گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ان کی بھی سنیے۔ اب اس سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں، ان کی بھی سنیے۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اس پروگرام میں سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے، ان کی سنیے، بزرگوں کی۔ اور آج ہم فیضان مدینہ کے صحن میں موجود ہیں اور ان بزرگوں کی سنیں گے جو اوورسیز سے آئے ہوئے ہیں، وہ ان کا نام کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ میرا نام عاشق حسین اتاری، میرا نام محمد وقار عظیم اتاری، آپ کی ایج کتنی ہے؟ 57۔ 51 ایئر کا ہوں۔ کہ آپ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں یو کے سے ہوں۔ ساؤتھ افریقہ سے ہی آیا ہوں۔ اچھا، کیا کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ بزنس کرتا ہوں وہاں۔ فاسٹ فوڈ ٹیکری میں کام کرتا ہوں۔ فاسٹ فوڈ کمپنی میں؟ جی۔ اچھا، ساؤتھ افریقہ کا مدنی چینل الحمدللہ میں نے شروع کیا، آپ لوگوں سے رابطے میں رہتا تھا، اور اسی طرح یو ایس سے بھی مدنی چینل فرسٹ ٹائم لائیو کیا، یو کے میں مدنی چینل میں میری حاضری رہی۔ میں مطلب دعوت اسلامی کو جانتا نہیں تھا، لیکن دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت ہوئی، تو امیر اہل سنت جو ہے کسی اونچی جگہ تشریف فرما ہے اوپر، تو مجھے اشارہ کر کے آپ فرما رہے ہیں خواب میں کہ بیٹا میرے قریب آؤ۔ تو میں چل کے ان کے قریب چلا گیا، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا دیے اور مجھے کہا کہ مجھے آپ کے دونوں ہاتھ چاہیے۔ تو میں نے ایسے کر کے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ آپ رکھ دیے، آپ نے پکڑ لیے اور مجھے گلے لگا لیا۔ گلے لگا لیا؟ جی۔ اچھا خواب مجھے یہ آلموسٹ 2005 کے قریب آیا ہوگا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو 2006 میں پھر مطلب میری جو ہے نا باقاعدہ میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ڈھونڈنے شروع کیے کہ کہاں دعوت اسلامی کا اجتماعات ہوتے ہیں، تو یوں پھر میں دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ میری جو ہے وہ پراپر انٹری ہو گئی۔ میں 2014 کے اعتکاف میں آیا تھا ادھر، اچھا، پورا مہینہ ہم نے اعتکاف کیا تھا، 17واں 18 دن ہوا غالباً۔ تو ملتان میں میرے والد صاحب کا حادثہ ہوا، اچھا، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو میں اپنے والدین کا اکیلا بچا تھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی ڈاکٹر آپریشن نہیں کرے، وہ آپ کی اجازت لینا چاہ رہے ہیں، بھئی ان کے 70% چانس ہے یہ ڈیتھ ہو جائے گی ان کی۔ تو میں ادھر حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا یار تو گھبرا کیوں رہا ہے، تو ایسے ہستے کے پاس آیا ہے جہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں نے ترکیب بنا کر نا ہلکے سے اپنے نگرانوں کہا مجھے اجازت دو، میں اوپر جانا ہے، روز افطار میں اوپر کروں گا باپا جان کے ساتھ۔ میں وہاں چلا گیا۔ اچھا، اللہ نے جو موقع دیا، میں نے باپا جان کے ساتھ، مجھے لگا کہ موقع نہیں مل رہا تھا، مجھے انہوں نے پیچھے کر دیا تھا، لیکن مجھے اشارہ دیا گیا کہ آپ ادھر آ جائیں۔ اور اللہ کرم نواز یہ ہوئی کہ باپا جان کے ساتھ میں ایسے کھڑا ہوا تو باپا جان نے مجھے اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ ملایا، ایسے ایسے؟ اچھا، ایسے اکٹھے کیا، اشارہ کیا مجھ سے، اس کا کیا مطلب؟ بھئی کندھے سے کندھا مس کریں آپ۔ اچھا، مس کریں۔ تو میں نے کہا حضور آپ کہاں، میں کہاں؟ پھر ہم نے نماز ادا کی، پھر میں رو پڑا، پھر میں نے بابا جان کہ بابا جان یہ میرا مسئلہ ہے، تو میں اس طرف ہی تھا، آپ نے یہ کام نہ اس در کیا، میرا یہ گال آپ کے گال سے ٹچ ہو گیا الحمدللہ۔ تو بابا جان نے کہا رونا نہیں، اچھا، ماشاءاللہ، اشارے میں بتایا تھا۔ اشارہ بتا دیا۔ اگلے دن آپریشن تھا، تو میں نے فون کیا تو مجھے میرے جو پھپھا جان تھے نا وہ انچارج ہیں، وہ کہنے لگے کہ بیٹا ڈاکٹر حیران ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلا آپریشن دیکھا ہے، مجھے امید نہیں ہے، جتنا میں پریشان تھا میں اتنے خوش ہوئی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ آپریشن کب شروع ہوا کب ختم ہوا ہے۔ اس پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہمارے پیر دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں مریدین کو، ہمارے پیر دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہم ڈوبتے ہیں سمندر اچھال دیتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے پیر دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہم ڈوبتے ہیں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں شاہد بھائی؟ بالکل، نیک لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ اثر رکھتی ہیں بے شک، اور بندے کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور پیر و مرشد دعا کریں تو اس سے بہتر اور کیا۔ ماشاءاللہ ہر شب جمعہ امیر اہل سنت کی دعا وائرل ہوتی ہے، ویسے تو آپ مریدوں کے لیے کرتے ہی ہیں دعا، لیکن اسپیشل شب جمعہ کو دعا فرماتے ہیں اور وہ وائرل بھی ہوتی ہے، مریدوں تک پہنچتی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہاشم بھائی نے جو واقعات سنائے، غوث بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بیان فرمایا، ان پہ گریہ طاری، خوف طاری،
وجہ کیا بنی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے مکاشفے میں دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام بہاؤدین ہی تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا اور بہت متقی تھا، اپنے وقت کا سردار تھا علم و ریاضت میں، اور موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ زندگی اگر نیک اعمال کرتے ہوئے بھی گزاری جائے تو ایمان آخری وقت میں سلامت رہے گا یا نہیں، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہمارے شاہد بھائی کی طرف۔ جی شاہد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بعض دفعہ ہم جو ہے وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض نافرمان لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، اور یہ نعمتیں ملنا یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہے۔ جیسے حدیث پاک میں بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے مزید انعامات سے نواز رہا ہو، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کی یہ خفیہ تدبیر تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ ظاہری طور پر تو ہم مزے میں ہیں، لیکن جیسے بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اور امیر اہل سنت کا ایک ملفوظ ہے، آپ کی ایک بات ہے، آپ کی نصیحت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب، میں اس کو خوش نصیب سمجھتا ہوں جو ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر گیا، کہ اصل جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ڈرانے والی بات لکھی، اور واقعی جو ہے وہ ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو تو نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ ایک سبب بیان کیا جی، کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہ ڈرنا جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے، اللہ پاک کی ناراضی سے، اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈرنے میں ہی سعادت مندی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب ابلیس لعین شیطان مردود ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ سے رندہ درگاہ ہو گیا، تو اللہ پاک ناراض ہو گیا، تو حضرت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب ابلیس کی یہ حالت حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھی تو یہ رونے لگے، بہت روئے بہت روئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کیا یا باری تعالیٰ، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں۔ ارشاد ہوا ایسے ہی رہو، میری خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف مت ہونا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ظاہری حالت تو اچھی ہے، جیسے نیک اعمال اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ان نیک اعمال پر ہم کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بڑی بہادری ہے۔ ہماری بہادری نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ جب نماز بندہ ادا کرے نا، تو نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرے، یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے نماز ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ سبحان، بے شک ایسا ہی، تو یہ سعادت ہے کہ اس نے مجھے نیکی کی توفیق دی، بے شک یہ سعادت ہے کہ میں کوئی جو ہے نیک عمل کر رہا ہوں، تو یہ اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر جو ہے وہ نعمتیں ہیں اور ہم نیک عمل نہیں کر رہے تو یہاں پر مزید ڈرنا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر نہ ہو۔ لہٰذا جو ہے وہ سعادت مندی یہی ہے کہ بندہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک سے جو ہے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہو۔ اللہ اللہ۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔
اس طرح جیسے دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو ہے وہ شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں جانا ممکن نہیں، ایسے ہی خوف خدا سے رونے والے شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے. تو لہٰذا اللہ پاک کی کرم نوازی، اس کی مہربانی، اس کا جو ہے وہ غفار ہونا، یہ پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو امید رکھنی چاہیے کہ جنت میں جائے گا، اور اللہ پاک کے جو جبار ہونا، قہار ہونا، اس کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کو ایک بڑی پیاری مثال دی سے سمجھایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو نفس ہے نا، یہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے. اس کو جو ہے وہ جو چابک ہوتا ہے اس سے آگے بڑھانے اور آگے سے گھاس دکھا کر جو ہے وہ آگے دوڑانے کی کوشش کریں. مطلب کیا کہ انسان نیک اعمال کر کے جنت کا شوق دلا کر جو ہے جنت کا شوق دلائے تاکہ نفس نیکیاں کرے، اور چابک کی مثال دی کہ جہنم سے ڈرا کر اسے نیک کاموں میں جلدی جلدی کی طرف جو ہے وہ مائل کرے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جنت کا شوق انسان کو نیکیاں کرنے پر ابھارے گا، اور جہنم میں جانے کا خوف یہ انسان کو جو ہے وہ برائیوں سے بچائے گا. خوف خدا سے رونے کے سبب جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، خوف خدا وہ نعمت ہے جو بندے کو جہنم سے بچائے گی. اور یہ جو انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، اس کا ایک سبب آپ نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان کیا، جس کو ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا. اچھا، جو انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور آج کل جس طرح ماحول ہے، تنہائیوں میں گناہ ہو رہے ہیں اور سر عام گناہ ہو رہے ہیں، زبان کی بھی احتیاط نہیں، آنکھوں کی بھی احتیاط نہیں، ہاتھوں کی بھی احتیاط نہیں. اب تو یہ صورتحال ہے، زبان، سماعت اور ہاتھوں کے علاوہ اب تو دل سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، دل میں برے خیالات ہو رہے ہوتے ہیں، برے منصوبے بن رہے ہوتے ہیں. تو جب اتنے سارے گناہوں کا انبار ہوگا تو پھر مطلب ہماری کیفیت پھر آخرت کے بارے میں کیا ہونی چاہیے؟ ڈر، خوف، کہ یہاں تو جو ہم واقعات سن رہے ہیں، اللہ والے رو رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام رو رہے ہیں، اور اولیاء اللہ رو رہے ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بالکل ہماری کیفیات جو ہے وہ خوف خدا ہمیں بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ خفیہ تدبیر کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو یہ گناہ ہوتے چلے جاتے. ملائکہ سے فرمایا کہ ڈرتے رہو، ڈرتے رہو. خفیہ تدبیر جو ہے وہ ابلیس کا حال دیکھ کر فرمایا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے کہ ایسے ہی ڈرتے رہو. جی، انہیں خوف زدہ رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اللہ کے دربار سے. ہم تو مطلب جو فی زمانہ ماحول چل رہا ہے، جس طرح کی کیفیات ہیں، تو دل ہلا دینے والی بات ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا. کسی نے کہا کہ اس کا کیا سبب ہوا؟ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا اور بڑا گناہ ہوا، لیکن میں ڈر گیا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہیں اللہ پاک کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے. اور لیکن ڈر تو رہا تھا، لیکن مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا. مجھے اور جو ہے وہ گناہ کرنے کا حوصلہ ہوا، چنانچہ میں نے اس سے بڑا گناہ کیا. اس طرح میں گناہ کرتا چلا گیا، اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہی نہیں آیا. اللہ ہوتا معاذ اللہ تو یہ عذاب بھی آتا. استغفر اللہ. بس یہی بات جو ہے میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور جو ہے وہ میں مرتد ہو گیا. تو سننے والے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، اے نادان، یہ تو خفیہ تدبیر ہے، یہ تو اللہ پاک نے تجھے مہلت اور ڈھیل دی، اور تو سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا. بے ایمان کا ضائع ہو جانا اس سے بڑھ کے کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ سے بڑھ کر کہ بندہ اللہ پاک کا ہی انکار کر دے، اللہ پاک پر جو یہ ایمان لاتا ہے اس سے یہ انکاری ہو جائے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ تمہاری لیے سزا ہے کہ جو تم نے گناہ کیے تھے، اس سے جو ہے تم ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. پتہ چلا کہ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، گناہوں کی نحوست
یہ ایمان کے چھن جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، اپنی تنہائیوں کے بارے میں غور کرنا ہے، اپنی محفلوں کے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہماری تنہائیاں کیا ہیں اور ہماری محفلیں کیسی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا نا، وہ شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، کیا شعر تھا سہیل بھائی؟ کام زندہ کے کیے اور ہمیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پروا دیکھ، ارے او مجرم بے پروا دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے خفیہ تدبیر کیا ہونا ہے، موت کے وقت کیا ہوگا۔ اگر یوں ہی گناہوں بھری زندگی گزرتی رہی اور موت کے بعد ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا۔ دنیا میں مسلمانوں والا نام تھا، مسلمانوں والا حلیہ تھا، اور موت کے بعد گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہوں کی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ ایمان ہی چھن گیا، کافر ہو کے مر گئے تو کیا بنے گا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اور خوف خدا کو دل میں پیدا کرنا چاہیے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق حاصل کرنی چاہیے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، خوف خدا کے بڑے فضائل، اس کی بڑی برکتیں، یہ بہت اعلیٰ اور عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے۔ آئیے کچھ خوف خدا کے فضائل مبلغ دعوت اسلامی سے سنتے ہیں۔ جی شہزاد بھائی۔ کریم بھائی، بڑا پیارا جو ہے نا وہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، مطلب اس میں بڑے مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مطلب اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، بلکہ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ امیر سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے خوف خدا سے رونے کی فضیلت، اللہ اللہ۔ اس میں ایک حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ دوسرا فرمایا، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، اللہ اللہ یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ اللہ اللہ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، گناہوں پر رونا اختیار کرو، اللہ اللہ اللہ۔ یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، ہم گڑ گڑائیں اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ ہم خطا کار ہیں، مطلب اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہمارا قدم اٹھتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو گناہ ہوتا ہے، زبان بولتی ہے تو گناہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں بھی ہم نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر وہ دنیا میں اللہ
مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ اللہ اللہ، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کا دل اللہ پاک کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوف خدا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خوف خدا سے رونا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، خوف خدا میں رونا نیک لوگوں کی علامات میں سے ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو خوف خدا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ اللہ پاک پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، آمنت باللہ بجمیع صفاتی، میں اللہ پاک پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان لایا۔ تو اللہ پاک کی صفات میں ایک صفت الصمد بھی ہے۔ الصمد یعنی اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں۔ بے شک بے شک، جب ہم اللہ پاک کی اس صفت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا اس کے تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بے نیازی سے ڈریں، خوف زدہ رہیں۔ بالفرض ہمارے پاس نیکیاں ہیں، سجدے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ساری زندگی ایک بھی گناہ نہیں کیا، تب بھی جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، کریم کتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں، اور اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، جتنا بھی ہم نے نیک اعمال کیے، جو بھی ہم نے ریاضت اختیار کی، ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے، اور ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ان میں سے ایک نعمت کا بدلہ پوچھا گیا اور مانگا گیا، تو کیا ہم ادا کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں ادا کر سکیں۔ بے شک، تو اگر یوں حساب لے لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ معلوم ہوا جب ہم اللہ پاک کو بے نیاز مانتے ہیں تو یہ ماننا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بے نیازی سے ڈریں۔ اسی طرح اللہ پاک ایک صفت قہار بھی ہے، یعنی وہ قہر و غضب فرمانے والا بھی ہے۔ وہ اللہ پاک کے قہر سے، اللہ پاک کے غضب سے، اللہ پاک کی ناراضی سے ہمیں خوف زدہ رہنا چاہیے، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ان صفات پر جتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، خوف خدا میں اتنی ہی کمی ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا زیادہ ان صفات پر ہمارا عمل ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا ہی خوف خدا میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بابرکت عمل ہے اللہ کا خوف، اور اللہ پاک کسی پہ دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ جو یہاں خوف زدہ ہوگا رب سے تو محشر میں اس کو امان دے دی جائے گی، اور جو یہاں بے خوف رہے گا اس کو محشر میں خوف زدہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم مطلب اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بہت بڑھ گئی، بہت بے باکی بڑھ گئی ہماری، بے باکی بہت بڑھ گئی، گناہ بہت عام ہو، بہت عام ہو گئے، گناہ ہو رہے ہیں۔ ہم سر عام جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم سر عام لوگوں کی غیبتیں برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، بد کلامی، بد اخلاقی، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائیاں جو پھیل رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج خوف خدا جو ہے نا وہ دلوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، خوف خدا رخصت ہوتا جا رہا ہے، اور جتنے مسائل ہمیں درپیش ہیں، یقیناً اس کا ایک بہت بڑا سبب خوف خدا کی کمی بھی ہے۔ معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب اب یہ صورتحال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حق تلفی بڑی بے باکی سے کر رہا ہے، اس کا حق چھیننا اپنا حق سمجھ رہا ہے، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کو تکلیفیں دینا، کسی کا نقصان پہنچانا
مطلب بالکل ایک اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ آخرت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے کہ معمولی غلطی پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. معمولی جو اللہ والے ہیں، جو مطلب گناہوں سے محفوظ ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو رونے والے ہیں، جو گڑ گڑانے والے ہیں، ان کی کیفیات کا عالم یہ ہے. اور ہم جو دن رات ہم سے گناہ چھوڑے نہیں چھوٹ رہے ہوتے، کر کے توبہ پھر گناہ میں مطلب ہم گرفتار ہو جاتے ہیں. ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. اور معاشرے میں ایک بہت بڑے بگاڑ کا سبب یہی خوف خدا کی کمی ہے. آئیے اسی پر بات کرتے ہیں ہاشم بھائی سے. جی ہاشم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پھیلتا جا رہا ہے، اتنا پھیلتا جا رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ابھی اس کا نقصان ہماری نسلوں تک پہنچ رہا ہے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ایک مثالی معاشرے کی کئی مطلب قسم کی اہم بنیادیں ہیں، چند میں عرض کرتا ہوں. اس معاشرے کے افراد دوسروں کی حق تلفی نہ کرتے ہوں اور ظلم نہ کرتے ہوں، اور دوسرے یہ کہ اس معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا ہو. اگر یہ باتیں بھی ہوں نا معاشرے میں، تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور جرائم بھی ہمارے ختم نہ سے تو کم ہو سکتے ہیں. یہ حق تلفی اور حق تلفی کا نہ ہونا، خیر خواہی کا جذبہ ہے نا، یہ خوف خدا کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یہ سارے معاملات جو ہے نا، حق تلفیاں، یہ ختم ہو سکتے ہیں. اصل میں خوف خدا یہ وہ صفت ہے کہ آخرت میں تو بھلائیاں ملتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے مطلب خوف خدا کے فضائل سنے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں مل سکتی ہیں. ہم جو ہے نا اسباب سے ڈرتے ہیں، ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں. دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، دل میں خوف اللہ کا ہو. اگر دل میں خوف ہوگا تو ایسے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے شیر کو اپنی سواری بنایا. ایسے اب آگ سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈریں گے تو وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار بن گئی. بے شک ہمارے اسلاف، ہم امام اعظم ہمارے امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے چلتے ہیں. ایک مرتبہ بے خیالی میں آپ کا پاؤں کسی لڑکے کے پاؤں پہ پڑ گیا، اس کی چیخ نکل گئی. اس نے زور سے کہا کہ حضرت کیا آپ روز قیامت لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ اللہ. اب یہ امام تھے، بدلہ لے سکتے تم میری بارگاہ میں گستاخی کی. یہاں ہمارا ٹرینڈ یہ ہے، کچھ کہے کو تو بتاؤ، لیکن یہ امام اعظم تھے. خوف خدا کا غلبہ ہوا، گش کھا کر اب زمین پہ تشریف لیا. کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرنا. اللہ. ہمارے معاشرے میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں نا، جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا، بس یہ دل میں بسا لیں کہ میں کچھ بھی کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو انسان اپنے جرائم سے بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں دوسروں کے حق تلفی یہ وہ، اس سے بھی بچ سکتا ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دل میں مطلب کہ خوف خدا کتنا تھا. آپ ایک مرتبہ مدرسہ فیض العلوم میں تشریف لائے، دعوت میں آئے تھے، اور واپسی میں آپ جا رہے تھے، آپ کی گاڑی کا وقت مقرر تھا ریل کا. تو ابھی رکشے میں بیٹھنے والے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، حضور مجھے بہت پریشانی ہے، مجھے تعویذ عطا فرما دیجیے. اب روانگی ہے، آگے گاڑی کا ٹائم ہے، رکشے میں سامان رکھ چکے ہیں. تو کسی نے اسے کہا کہ بھائی حضرت تو اب جا رہے ہیں، ان کی گاڑی کا وقت ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری گاڑی نکلتی ہے تو نکل جائے. ایک خوف خدا تھا کہ مخلوق، آپ نے سوچا کہ اگر میں نے اس کی پریشانی دور نہ کی اور قیامت کے دن اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے فلاں بندے کی پریشانی میں تم نے مدد نہ کیوں نہیں کی، تو میں کیا جواب دوں گا. اتنی سی بات پہ بھی وہ مخلوق کی مطلب کہ خدمت کیا کرتے تھے، ان کی دل جوئی کیا کرتے کہ قیامت کے پیشے سامنے تھی کہ اللہ نے یہ پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا، اللہ نے یہ پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا. جیسے ایک بزرگ نے مسواک خریدی، ایک اشرفی سونے کا سکہ ہوتا تھا. لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنی مہنگی مسواک خریدی؟ تو
آپ نے فرمایا کہ میں پیسے بچا لیتا قیامت کی پیشی. اللہ پاک نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ اے میرے بندے تم نے میرے نبی کی سنت ادا نہیں کی، صرف پیسوں کی وجہ سے، پیسے بچانے کے لیے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو انسان جو بھی گناہ کرے، حق تلفیہ کرے، ظلم کرے، اس سے پہلے سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں مجھے حاضری ہوگی، تو انشاءاللہ وہ ان تمام مطلب کہ گناہوں سے، رذائل سے بچ سکتا ہے. بہت اچھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آج کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ خوف خدا خالی مسجد میں بیٹھ کر یا تنہائی میں بیٹھ کر 2 گھڑی رو لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ خوف خدا تو یہ ہے کہ دکان پر، دفتر میں، تنہائی میں، بازار میں اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچا جائے. یہ خوف خدا ہے. جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا، قیامت کے دن اسے امن ملے گا. ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک کے خوف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں اپنے اعضاء کے بارے میں، اپنی زبان کے بارے میں، اپنی آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں، پاؤں کے بارے میں، کہ ہماری یہ اعضاء اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہتے ہیں یا نہیں. اگر ہم انہیں بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت ڈر لگتا ہے کہ یار میں ہاتھوں سے گناہ کروں گا تو قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، میں آنکھوں سے گناہ کروں گا تو اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ پاک کے دربار میں جواب دینا ہے، اگر میں اپنے پاؤں سے چل کر گناہوں کی طرف جاؤں گا اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور محشر میں مجھ سے سوال ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا. جب اللہ پاک کے دربار میں جواب دینے کا ڈر اور خوف دل میں آئے گا نا تو یقین مانے جسے کیمرے کی آنکھ دیکھ کر ہم کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے رک جاتے ہیں، کوئی بھی معیوب کام نہیں کرتے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یا ہمارے والد صاحب کہیں بیٹھے ہوئے اور ہمیں یہ گمان ہو کہ یار والد صاحب نہ دیکھ لیں یا میرے گھر والے فیملی ممبرز نہ دیکھ لیں، تو ہم کوئی بھی معیوب کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، شرم آتی ہے، دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، یا کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. تو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک تو دیکھ ہی رہا ہے، ہم اللہ پاک سے چھپ ہی نہیں سکتے. ہم جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں چاہے محفل میں کریں یا تنہائی میں کریں، اللہ پاک ہمارے سارے کام دیکھ رہا ہے. تو ذرا سوچیں کہ جب اللہ پاک کے دربار میں پیشی ہوگی اور اللہ پاک کے دربار میں ہمیں ان تمام باتوں کا حساب دینا ہوگا، اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہوگا، تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی. اور ایسا نہ ہو، ہمیں ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا اور موت کے وقت ہمارا ایمان سلب کر لیا گیا پھر کیا ہوگا. جن کا ایمان سلب ہو گیا، جو کفر پر مر جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. آئیے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا کی ہے. اب اس دولت کو دنیا سے سلامت لے جانے کے لیے اللہ پاک کا خوف دل میں پیدا کرنا ہوگا. ہم سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ خوف خدا کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور اپنے تمام اعضاء کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے گناہوں پر گاہے بگاہے سچی پکی توبہ کرتے رہیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنے گھروں میں مدنی چینل کو عام کیجئے. آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.